بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ آپ کی بہن فرزانہ بشیر آپ سے مخاطب ہے۔ امید کرتی ہوں تمام دوست خیریت سے ہوں گے۔ ویڈیو کے پہلے حصے میں شامل ہیں کمنٹ باکس میں پوچھے گئے آپ کے خواب اور میری تعبیرات۔ ویڈیو کے دوسرے حصے میں شامل ہیں جب اللہ تعالیٰ کسی عورت کو پسند فرماتے ہیں تو اسے 5 خواب دکھا دیتے ہیں۔ اگر آپ کو بھی ان میں سے کوئی ایک خواب آیا ہے تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ آپ اللہ تعالیٰ کی پسندیدہ ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو منتخب فرما لیا ہے اور آپ کو انشاءاللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ کی قربت نصیب ہوگی۔ وہ 5 خواب کون کون سے ہیں آج کی ویڈیو میں شامل ہیں۔ تمام دوستوں سے گزارش ہے کہ اگر آپ بھی کسی خواب کی تعبیر جاننا چاہتے ہیں تو کمنٹ باکس میں لکھ بھیجیے۔ انشاءاللہ تعالیٰ بہت جلد رپلائی مل جائے گا۔ خواب مختصر اور جامع ہونا چاہیے۔ ایک وقت میں ایک خواب کی تعبیر پوچھا کریں۔ اپنے متعلق معلومات ضرور دیجیے۔ آپ شادی شدہ ہیں یا غیر شادی شدہ، آپ کی عمر کیا ہے، خواب کس ٹائم پر دیکھا گیا اور خواب دیکھنے کے بعد آپ نے کیسا محسوس کیا۔ میں تمام بہنوں کو تعبیرات بتا دیتی ہوں، لیکن کچھ بہنیں جلد بازی کا مظاہرہ کرتی ہیں۔ ان سے درخواست ہے کہ اپنی باری کا صبر کے ساتھ انتظار کیا کریں۔ میں 2 سے 3 دن میں جواب دے دیتی ہوں۔ اگر آپ اپنے لیے، اپنی فیملی یا والدین کے لیے دعا کروانا چاہتے ہیں تو اپنا نام والد کے نام کے ساتھ لکھیے اور مسئلہ بھی تحریر کر دیجیے۔ آپ کے لیے دعا کروا دی جائے گی۔ دعا کے لیے ہمیشہ اپنے نام کے ساتھ اپنے والد کا نام ضرور تحریر کیجیے۔ نئے سننے والے دوستوں سے گزارش ہے کہ چینل کو سبسکرائب ضرور کر دیں۔ بیل آئیکن کو پریس کیجیے تاکہ نئی ویڈیو بر وقت آپ کو مل سکیں۔ ویڈیو کو لائک کرنا ہرگز مت بھولیے اور اپنے کمنٹ سے مجھے ضرور آگاہ کیجیے۔ ویڈیو کو اپنے دوستوں کو بھی شیئر کیجیے تاکہ ان کی معلومات میں بھی اضافہ ہو۔ آئیے اپنی ویڈیو کا باقاعدہ آغاز کرتے ہیں۔ خوابوں کی تعبیرات کے حوالے سے پہلا خواب ایم اے خان چودھری کی آئی ڈی سے پوچھا گیا ہے۔ السلام علیکم سسٹر۔ وعلیکم السلام۔ کیسی ہیں آپ؟ ٹھیک ہیں، خیریت سے؟ امید کرتی ہوں اللہ کی فضل و کرم سے، اللہ کی رحمت سے آپ خیریت سے ہوں گی۔ اللہ تعالیٰ آپ کو سلامت رکھے اور لمبی زندگی اور خوشی والی زندگی عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ میں نے آپ کو ایک کمنٹ کیا ہوا ہے اپنے خواب کے بارے میں۔ آپ نے پہلے جلدی جواب دے دیتی تھی، اب آپ جواب نہیں دے رہی۔ مہربانی کر کے جواب دے دیجیے۔ میں نے خواب میں اخروٹ کے درخت کے نیچے سے اٹھائے ہیں اور اخروٹ کھائے بھی ہیں اور اخروٹ کا درخت بھی دیکھا ہے۔ خوبصورت مکان اور جنگل بھی دیکھا ہے اور پہاڑ بھی دیکھا ہے۔ میرے ساتھ 3-4 آدمی تھے۔ برائے مہربانی اس کی تعبیر بتا دیجیے۔ سسٹر، میری پوری کوشش ہوتی ہے کہ میں سب کو وقت پر جواب دے سکوں، لیکن 2 سے 3 دن لگ سکتے ہیں، تو اس کے لیے تھوڑا انتظار ضرور کر لیا کریں صبر کے ساتھ۔ اللہ تعالیٰ کے فضل سے آپ کی دعاؤں سے میں خیریت سے ہوں۔ آپ کی دعاؤں کا بہت بہت شکریہ۔ خواب میں اخروٹ کا درخت دیکھنا، کھانا اس بات کی علامت ہے کہ آپ کی مشکلات، پریشانیاں ختم ہونے والی ہیں۔ اگر آپ غیر شادی شدہ ہیں تو آپ کی شادی کی علامت ہے۔ اس کے علاوہ خواب میں جنگل دیکھنا، پہاڑ دیکھنا، یہ اس چیز کی علامت ہے کہ خوشی کی خبر سننے کو ملے گی۔ اگلا پیغام فہد میٹرل کی آئی ڈی سے آیا ہے۔ السلام علیکم آپی۔ وعلیکم السلام۔ میری روز رات کو 3 بجے آنکھ کھل جاتی ہے پر نماز پڑھنے کا دل نہیں کرتا، مگر دعا کرتی ہوں اپنے شوہر کے لیے، وہ بہت پریشان ہیں، کام کوئی نہیں ہے اور پریشانی آ رہی ہے۔ آپی میں ایسا کیا کروں جس سے میرے شوہر کا کام پہلے جیسا ہو جائے؟ پہلا کام بہت اچھا تھا۔ سسٹر، بات یہ ہے کہ رات کو اگر 3 بجے آپ کی آنکھ کھل رہی ہے تو یہ بہت اچھی بات ہے۔ کوشش کیجئے کہ اس ٹائم پر نماز ادا کر لیجئے، اور اگر آپ نماز ادا نہیں کرتی تو اس وقت دعا ضرور کیجئے۔ ایک وظیفہ بتا رہی ہوں، اس کو پڑھیے، انشاءاللہ تعالیٰ آپ کے شوہر کا روزگار بھی لگ جائے گا اور ترقی بھی ہوگی۔ وظیفہ کچھ یوں ہے، سورہ فاتح کی آیت ایاک نعبد و ایاک نستعین، ہم تیری عبادت کرتے ہیں، تجھی سے مدد مانگتے ہیں۔ اول آخر 11 مرتبہ درود ابراہیمی کے ساتھ پڑھ کے عصر مغرب کے درمیان اس کو پڑھیے اور سجدے میں جا کے گڑ گڑا کر دعا کیجیے۔ انشاءاللہ تعالیٰ آپ کا مسئلہ حل ہو جائے گا۔ اس کو اس وقت تک پڑھتے رہیے جب تک آپ کا کام ہو نہیں جاتا۔
اگلا خواب نورین ملک کی آئی ڈی سے پوچھا گیا ہے۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ میں نے خواب میں دیکھا کہ روٹیاں نظر آتی ہیں، خوبصورت پکی ہوئی روٹیاں۔ آج میں نے دیکھا میری ایک نیبر آنٹی ہیں جو میرے گھر آئی ہوئی ہیں اور بولتی ہیں مجھے میرا روزہ ہے، پھر میری ماما ان کو روٹیاں بنا کے دیتی ہیں۔ بہت پیاری خوبصورت روٹیاں ہوتی ہیں۔ آپ اس کی تعبیر بتا دیجئے۔ بہن نورین ملک، آپ کا خواب بہت اچھا ہے۔ خواب میں مسلسل روٹیوں کو دیکھنا رزق میں اضافے کی نشانی ہے۔ گھر میں خوشحالی آئے گی اور جتنی زیادہ روٹیاں آپ دیکھیں گی اتنا ہی مال کثیر آپ کو نصیب ہوگا۔ اس کے علاوہ دعا قبول ہونے کی بھی نشانی ہے۔ اگلا خواب منتشا کی آئی ڈی سے پوچھا گیا ہے۔ السلام علیکم آپی، رات دعا مانگتے ہوئے سو گئی، 3 یا 4 بجے کے قریب مجھے یہ خواب آیا، صحیح طرح سے یاد نہیں ٹائم۔ خواب میں دیکھا کہ اپنی فرینڈ کی شادی میں گئی ہوں، گولڈن کلر کے کپڑے پہن رکھے ہیں اور بول رہی ہوں کان میں نے بڑی بڑی بالیاں پہن لو، اور میں بولتی ہوں کہ سونے کی بالی، ٹھیک ہے کل پہن لوں گی، پلیز اس کی تعبیر بتا دیجیے۔ یعنی ان کا مطلب یہ ہے کہ انہوں نے پہلے سے سونے کی بالی پہن رکھی تھی اور یہ کہتی ہیں کہ میں کل پہن لوں گی۔ اس کے علاوہ یہ لکھتی ہیں کہ میری عمر 22 سال ہے اور میں اپنی شادی کے لیے دعا کر رہی ہوں، میرے لیے میری امی ابو کے لیے دعا کروا دیجیے گا، آمین ثم آمین۔ سسٹر، آپ کا خواب بہت اچھا ہے۔ خواب میں سونے کی بالی دیکھنا یا اگر آپ نے کان میں بالی پہن رکھی ہے تو یہ غیر شادی شدہ لڑکی کے لیے شادی کی علامت ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو نیک اور صالح رشتہ عطا فرمائے اور آپ کے والدین کی مشکلات اور پریشانیوں کو آسانی میں تبدیل فرما دیں، آمین ثم آمین۔ اگلا خواب بدر زمان کی آئی ڈی سے پوچھا گیا ہے۔ السلام علیکم آپی، خواب میں پیسے دیکھنا اور دوسرا انسان مجھ سے لے رہا ہے زبردستی، یعنی بائک پر جا رہے ہیں اور اس کے پاس چھری ہے، اور یہ خواب میں نے تہجد کے ٹائم پر دیکھا۔ بہن، آپ کا یہ خواب اچھا نہیں ہے، آپ کو بہت احتیاط کی ضرورت ہے۔ آپ صدقہ کر دیجئے کیونکہ صدقہ بلاؤں کو ٹال دیتا ہے۔ اگلا خواب علیشا اقبال کی آئی ڈی سے پوچھا گیا ہے۔ السلام علیکم سسٹر۔ وعلیکم السلام۔ میں میرڈ ہوں اور آج صبح 5 بجے مجھے خواب آیا کہ راستے میں بہت ہی کیچڑ ہے اور میں سوچتی ہوں کیسے ادھر سے گزروں گی۔ پھر کچھ راستے میں پکی اینٹیں پڑی نظر آتی ہیں، میں اس پر پاؤں رکھ کے گزر جاتی ہوں اور آگے دیکھتی ہوں کہ ایک جگہ پر بہت ہی گندا پانی ہے اور میں ڈر رہی ہوں کہ میں اس میں ڈوب جاؤں گی، بٹ ڈوبتی نہیں ہوں۔ باہر نکل آتی ہوں اور اس میں 4 فشز ہوتی ہیں بٹ وہ موو نہیں کر رہی ہوتی ہیں۔ میرا بیٹا کہتا ہے کہ فش مری ہوئی ہیں، بٹ میں کہتی ہوں کہ نہیں زندہ ہیں، بس وہ موو نہیں کر رہی، اور ایک دم میری آنکھ کھل جاتی ہے۔ میں 5 ٹائم کی نماز پڑھتی ہوں، تہجد بھی پڑھتی ہوں، پلیز میرے خواب کی تعبیر بتا دیجیے۔ سسٹر، آپ کی زندگی میں کچھ مشکلات، پریشانیاں اور رکاوٹیں ہیں، لیکن انشاءاللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ کے حکم سے آپ ان مشکلوں اور پریشانیوں سے نکل جائیں گی۔ آپ کو زندگی کے کچھ فیصلوں میں بہت سوچ سمجھ کر کام کرنا ہوگا۔ اگر آپ سوچ سمجھ کر کام کریں گی تو انشاءاللہ تعالیٰ کامیابی آپ کے قدم چومے گی۔ اگلا خواب ملیحہ خان کی آئی ڈی سے پوچھا گیا ہے۔ خواب میں دیکھا میں نے بیٹی کو پیدا کیا ہے، میں ہاسپٹل میں ہوں، ڈلیوری ہوتے ہوئے دیکھی، اس کے بعد میں اس کو پیار کر رہی ہوں اپنی بیٹی کو اور بہت خوش ہوں، اس کی تعبیر بتا دیجئے۔ میں میرڈ ہوں۔ ملیحہ خان، آپ کا خواب بہت اچھا ہے، انشاءاللہ تعالیٰ بہت اچھی خبر سننے کو ملے گی آپ کو اولاد کی جانب سے۔ اگلا خواب زوہا کی آئی ڈی سے پوچھا گیا ہے۔ السلام علیکم آپی۔ وعلیکم السلام۔ عمر 21 سال ہے، ان میرڈ ہوں۔ میں نے فجر کے پہلے خواب دیکھا کہ میں قرآن پاک کو دیکھا میں نے، اور اپنے بھائی کو کہہ رہی تھی اس طرح سے پڑھو، وہاں میرے والد بھی موجود تھے، رہنمائی کر دیجئے۔ سسٹر، آپ کا خواب بہت اچھا ہے، قرآن پاک کو دیکھنا اور اس کو کسی کو پڑھنے کی ہدایت دینا، انشاءاللہ تعالیٰ نیکی کے کاموں میں پیش رہیں گی اور دینی تعلیم کی طرف رغبت پیدا ہوگی۔ اگلا خواب علی X3 کی آئی ڈی سے پوچھا گیا ہے۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ میں نے خواب میں ہرن دیکھا، بہت سارے، اس میں سے ایک ہرن کے پیر کو کسی نے گھائل کیا ہے اور باقی ہرن بھی اس کے ساتھ کھڑے ہوئے تھے، اور مجھے وہ سب دیکھ کے ہرن کے لیے بہت دیکھ کر دکھ ہو رہا تھا، یعنی کہ اس کی تکلیف کو دیکھ کے تکلیف پہنچ رہی تھی۔ میں میرڈ ہوں اور میرے شوہر کو
نیک بنانے کے لیے دعا کر دیجیے۔ سسٹر، خواب میں ہرن کو دیکھنا نعمت اور برکت ملنے کی علامت ہوتا ہے، لیکن چونکہ آپ نے اس میں سے کسی کو زخمی بھی دیکھا ہے تو اس بات کی علامت ہے کہ کچھ چیلنجز اور مسائل آپ کی زندگی میں آ رہے ہیں، لیکن چونکہ آپ صابر ہیں اس وجہ سے آپ ان مسائل سے بہت جلد نکل جائیں گی۔ لیکن فی الحال آپ کو صبر سے کام لینا ہوگا، اور جو رکاوٹیں پریشانیاں آ رہی ہیں اس پر صبر سے کام لیجیے۔ انشاءاللہ تعالی اللہ تعالیٰ آپ کے ساتھ بہتری فرما دیں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کے شوہر کو ہدایت عطا فرمائے اور صراط مستقیم پر چلنے کی توفیق نصیب کرے، آمین ثم آمین۔ اب میں خواب کا دوسرا حصہ بیان کر رہی ہوں۔ وہ 5 خواب اگر کوئی بھی عورت دیکھ لے، اس کا مطلب یہ ہوا کہ وہ بہت اللہ کے قریب ہو چکی ہے اور اللہ اس کو بہت زیادہ پسند فرماتے ہیں اور اس کو اللہ تعالیٰ کی قربت نصیب ہوگی۔ اور وہ کون سے خواب ہیں جن کی وجہ سے اللہ کا ولی ہونا مشکل نہیں ہوتا؟ نمبر 1، خواب میں قرآن پاک کی تلاوت کرنا۔ اگر آپ خواب میں قرآن پاک کی تلاوت کر رہے ہیں تو آپ اللہ کے بہت نیک بندے ہیں۔ اللہ پاک آپ کو عنقریب بہت عزت دینے والا ہے، آپ کا رتبہ اور شان اللہ بلندیوں کی طرف لے کر جا رہا ہے، اللہ آپ سے راضی ہو چکا ہے۔ اگر آپ خواب کی حالت میں قرآن مجید پڑھ رہے ہیں تو آپ کی عزت، آپ کی شان دنیا کی نظر میں، اللہ کی نظر میں بہت ہی اعلیٰ ہوگی۔ یہ اس چیز کی علامت ہے، اس بات کی دلیل ہے کہ آپ ایک اچھے راستے پر چل رہے ہیں اور اللہ کے قریب ترین بندے ہیں۔ اور تو اور اگر آپ جوان ہیں، یعنی آپ کو یہ خواب جوانی کی حالت میں آیا ہے، تو سمجھ لیجئے کہ اللہ تعالیٰ اس کو اس دنیا میں ایک اچھا مقام اور مرتبہ دینے والا ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی غیب سے مدد ہوتی ہے۔ نمبر 2، خواب میں نہانا۔ اگر آپ خواب کی حالت میں نہا رہے ہیں تو یہ بھی بہت اچھی بات ہے، اور ویسے بھی جب آپ نہاتے ہیں تو آپ دیکھتے ہیں کہ آپ کی غلاظت دور ہو گئی ہے، گندگی دور ہو گئی ہے، آپ کا جسم پاک اور صاف ہو جاتا ہے۔ جب آپ نہا کر باہر نکلتے ہیں تو بہت تر و تازہ محسوس کرتے ہیں اور آپ کا دن بھی بہت اچھا گزرتا ہے۔ خواب کی حالت میں جب آپ یہ دیکھتے ہیں کہ آپ نہا رہے ہیں تو یہ سمجھ جائیے کہ اللہ آپ سے گندگی دور کر رہا ہے، آپ کے ذہن سے جو گندے خیالات ہیں وہ ختم ہوں گے، آپ اللہ کی جانب بڑھیں گی، آپ نیکی کی طرف رواں دواں ہوں گی۔ آپ ایسے مقام پر جا چکے ہیں جہاں پر ایک اللہ کا ولی ہوتا ہے۔ جو اللہ تعالیٰ کے نیک بندے ہوتے ہیں انہی کو یہ خواب نظر آتے ہیں۔ اور اگر آپ کو یہ خواب جوانی کی حالت میں آیا ہے تو اس کی تعبیر اس بات کی دلیل ہے کہ آپ کی جوانی میں اللہ تعالیٰ آپ سے بے شمار گندگی دور کرنے والا ہے، آپ کی عزت اعلیٰ مرتبہ پہ پہنچنے والی ہے، آپ کی شان و شوکت بننے والی ہے، اور آپ ایک بلند درجے پر رواں دواں ہونے والے ہیں۔ اور اگر یہ خواب آپ کو بڑھاپے میں آتا ہے تو آپ سمجھ جائیے اللہ آپ سے گزری ہوئی اور آنے والی بقیہ زندگی سے بھی گندگی کو دور کر دے گا۔ نمبر 3، مصلی پر بیٹھ کر رونا۔ اگر آپ مصلی پر بیٹھے ہیں اور گڑ گڑا کر رو رہے ہیں اور اللہ تعالیٰ سے دعائیں مانگ رہے ہیں اور اللہ کے سامنے زار و قطار رو رہے ہیں اور اللہ کے سامنے ہاتھ اٹھا کر اللہ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگ رہے ہیں، یہ اس بات کی دلیل ہے کہ آپ اللہ تعالیٰ سے جو مانگ رہے ہیں اللہ تعالیٰ آپ کو دے دے گا انشاءاللہ تعالیٰ، کیونکہ اللہ تعالیٰ جس آدمی سے راضی ہو جاتا ہے تو یہ خواب انہی بندوں کو نظر آتے ہیں جن کو اللہ تعالیٰ پسند کرتا ہے، جن سے اللہ تعالیٰ محبت فرماتا ہے۔ یہ خواب ہر کسی کو نہیں دکھتے، اللہ ان بندوں کو دکھاتا ہے جو بندگی کرتے ہیں، جو اللہ کے سامنے رو رو کر گڑ گڑا کر رات کے اندھیرے میں جب سب سو جاتے ہیں تو یہ لوگ اٹھ کر اللہ کی عبادت کرتے ہیں، اپنے گناہوں کی معافی طلب کرتے ہیں، تو اللہ ایسے لوگوں کی تمام دعائیں قبول فرماتا ہے، ان لوگوں کو اپنے خاص بندوں میں شامل کر لیتا ہے تاکہ ان لوگوں کو پتہ چل سکے کہ اللہ ان سے راضی ہے، ان سے خوش ہے۔ اگر ایک عام آدمی کی بات کریں تو رات کے کسی بھی پہر میں اٹھ کر اللہ کی عبادت کرے تو وہ مسلسل نہیں کر پاتا، وہ کسی نہ کسی وجہ سے رک جاتا ہے، لیکن ایک اللہ والا کچھ بھی حادثہ ہو جائے، چاہے اس کی طبیعت خراب ہو، چاہے اس کا دل کرے یا نہ کرے، وہ رات کے پہر میں اٹھ کر اللہ کی عبادت ضرور کرتا ہے اور اپنے گناہوں کی معافی مانگتا ہے، اللہ کو راضی کرتا ہے، اور ایسا شخص اپنی ساری زندگی اللہ کے راستے میں گزار دیتا ہے، اور یہی ہوتی ہے اللہ کے خاص کرم نوازی۔ تو اگر آپ میں سے کسی کو یہ 3 خواب آتے ہیں تو آپ اللہ کا شکر ادا کریں، اللہ کے سامنے مزید جھک جائیے، اللہ کے سامنے گڑ گڑا کر دعا مانگیے کہ یہ ایک اللہ کی طرف سے خوشخبری ہے کہ آپ ایک اچھے انسان ہیں اور آپ کے ساتھ اچھا ہونے والا ہے، آپ کی عزت اس دنیا میں بڑھنے والی ہے، اس دنیا کے اندر کامیابی، عزت، دولت، شہرت آپ کے قدموں میں آئے گی،
اور آخرت میں بھی آپ کو ایک عظیم الشان مرتبہ اللہ رب العزت کی طرف سے عطا ہوگا۔ اور اگر آپ کو ایسے خواب نظر نہیں آتے تو مایوس ہرگز مت ہوئیے، آپ نمازوں کی پابندی کیجیے، قرآن پاک کی تلاوت کو جاری رکھیے، تہجد کا اہتمام کیجیے، انشاءاللہ تعالی اللہ تعالیٰ آپ سے راضی ہو جائے گا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں دین کی مکمل سمجھ نصیب فرمائے، آمین ثم آمین۔ آخر میں اس دعا کے ساتھ آپ سے اجازت چاہتی ہوں، امید کرتی ہوں کہ کمنٹ باکس میں آپ آمین ضرور لکھیے گا۔ ہماری بہن مبشرہ انصاری ولد ریاض انصاری نے دعا کی درخواست کی ہے نکاح کے لیے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو نیک اور صالح رشتہ عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ ہماری بہن نشا اقبال ولد اقبال احمد نے بھی دعا کی درخواست کی ہے شادی کے لیے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو نیک اور صالح رشتہ عطا فرمائے اور آپ کی زندگی خوشیوں سے بھر جائے، آمین ثم آمین۔ یا اللہ ہمارے کبیرہ صغیرہ گناہوں کی بخشش فرما، ہمیں صراط مستقیم پر چلنے کی توفیق عطا فرما۔ اے ہمارے رب ہمیں ایسا بنا دے جیسے تو چاہتا ہے، ہمیں قیامت کے دن رسوائیوں سے بچا۔ اے ہمارے رب ہمیں دین کی سمجھ عطا فرما۔ یا رب العالمین ہم پر اتنا ہی بوجھ ڈال جتنا ہمیں اٹھانے کی طاقت ہو۔ یا رب العالمین جو لڑکیاں شادی کے انتظار میں ہیں ان کے لیے اچھے اور بہترین رشتے جلد از جلد عطا فرما، جو بے اولاد ہیں انہیں نیک اور صالح اولاد عطا فرما۔ یا رب العالمین ہمارے والدین جو اس دنیا سے جا چکے ہیں ان کی مغفرت فرما، انہیں جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرما۔ جن کے والدین بیمار ہیں ان کو شفائے کاملہ عطا فرما، جو بے روزگار ہیں ان کو روزگار عطا فرما، اور جو بیمار ہیں انہیں شفایابی عطا فرما، آمین ثم آمین۔ یا رب العالمین میرے والد بشیر احمد، میری والدہ، میرے بھائی ولی اللہ، عبد الرؤف، عبد المعروف، طارق حسین کی مغفرت فرما، انہیں جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرما، آمین ثم آمین۔